کیا ایجوکیشن اچھی چیز ہے؟ تو اس کا جواب ہے یس۔ کیا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ۔ اگر آپ کسی اسکول یا کالج میں پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں تو آپ میری بات سے ایگری کریں گے۔ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم اور اس کے سلوشن پر بات ہوگی۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو آپ کی ایک ذمہ داری بھی یاد دلوائی جائے گی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ انجینئر تو میں بھی ہوں، لیکن انجینئرنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پہ آ کے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ ایسے ہی انجینئرز آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے جو اپنی فیلڈ میں پاکستان میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ایک دوہرے معیار کی تعلیم ہے۔ امیر عوام کے لیے الگ تعلیم ہے اور غریب عوام کے لیے الگ تعلیم ہے۔ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیسے بچے کو نااہل پروفیسر آج بات کرنی ہے سلیبس پیدا کرنے والی فیکٹریوں کے بارے میں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 58% لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا بہت پڑھ سکتے ہیں، جبکہ باقی تمام لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا پھر اسکول چھوڑ گئے ہیں۔ اسلام میں جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا اس پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ ایسا اس لیے ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا برین تیزی سے گرو کر رہا ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جب بچہ 3 یا 4 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے اسکول بھیج دیا جاتا ہے، جس سے اس کا برین گرو ہونے سے رک جاتا ہے۔ سلیبس کی بات کریں تو وہی پرانا سلیبس جو ہمارے باپ دادا نے پڑھا ہوا ہے، جس طرح مسٹر چپس، پہاڑی سلسلے، دریائی سلسلے، کی بورڈ، ماؤس وغیرہ وغیرہ۔ اس سلیبس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کو اپ گریڈ نہیں کیا جاتا۔ ہوتا تو یہ ہے کہ اسے بس رٹا لگایا جاتا ہے اور پھر ایگزام دے دیا جاتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ ہماری پریکٹیکل لائف میں کام آئے گا یا نہیں، کیونکہ سارا سلیبس انگلش میں ہوتا ہے، جس سے کانسیپٹ سمجھنے سے زیادہ انگلش کو سمجھنا پڑتا ہے اور انگلش سپیکنگ کی بجائے انگلش رائٹنگ اور ریڈنگ کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ فضول قسم کے ٹیسٹ، ہوم ورک اور ٹیوشن میں بچوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہر صوبے میں الگ الگ نصاب ہے۔ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو کئی سکولز کی بلڈنگ نہیں ہوتی تو کئی ٹیچرز نہیں ہوتے۔ سکولوں میں بھینس بکریاں باندھ دی جاتی ہیں۔ پرائیویٹ سکول میں تو دیکھا جائے تو وہاں پر پڑھائی کم، بزنس زیادہ ہوتا ہے، جہاں نوٹ بک سے لے کر یونیفارم سب کچھ بیچا جاتا ہے۔ پرائیویٹ سکولز میں تو فیس لاکھوں میں جمع ہوتی ہے، جبکہ ٹیچر اس کو چند ہزار روپے تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس طرح کے سکولوں میں پڑھانے کے لیے قابل اساتذہ کا انتخاب نہیں کیا جاتا، بلکہ بولی لگائی جاتی ہے۔ جو ٹیچر کم تنخواہ مانگتا ہے اسے جاب دے دی جاتی ہے۔ اس لیے پرائیویٹ سکولز غریب والدین کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ پاکستان میں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے۔ بچوں کے والدین یا رشتہ دار اپنی مرضی سے بچوں کا کیریئر سلیکٹ کرتے ہیں۔ اگر والدین نے کہا کہ انجینئر بننا ہے تو بچوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی انجینئرنگ کرنا پڑتی ہے۔ 80% بچے ڈاکٹر، انجینئر، گورنمنٹ جاب یا کسی فیکٹری وغیرہ میں کام کرتے ہیں۔ والدین بچوں کو نہ تو بزنس کے بارے میں بتاتے ہیں اور نہ ہی دوسری فیلڈز کے بارے میں۔ اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہوتا کیونکہ انہیں بھی اس کے علاوہ زیادہ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ تو تھے ہمارے ایجوکیشن کے پرابلمز۔ اب بات کرتے ہیں ان کے سلوشنز کی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ایسی اور معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سب سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹی کو مل کر پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں سنجیدہ ہو کر اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بچوں کے لیے اسکول میں ایڈمیشن کی کم سے کم عمر 5 سال ہونی چاہیے اور 3 سال سے بچوں کے لیے بیسک نالج دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پورے ملک کا سلیبس دوبارہ بنانا چاہیے اور پورے ملک میں ایک ہی طرح کا سلیبس ہونا چاہیے، جس میں ہماری قومی زبان اردو کو فروغ دینا چاہیے تاکہ بچے مشکل کانسیپٹ آسانی سے سمجھ سکیں۔ انگلش رائٹنگ اور ریڈنگ کے علاوہ انگلش سپیکنگ پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ سلیبس کا فضول مواد جیسا کہ مسٹر چپس وغیرہ ختم کر دینا چاہیے اور ہسٹری پر ایک فلم بنا کر ایک ہی دفعہ بچوں کو دکھا دینی چاہیے تاکہ زیادہ فضول رٹا نہ لگانا پڑے۔ رٹا اور نمبرنگ سسٹم ختم کر کے پریکٹیکل اینڈ کوالٹی ایجوکیشن پر کام کرنا چاہیے۔ ٹیسٹ، ہوم ورک، ٹیوشن وغیرہ کو ختم کر دینا چاہیے۔ بجٹ میں ایجوکیشن کا حصہ بڑھا کر پورا ایجوکیشن انفراسٹرکچر بہتر بنانا چاہیے تاکہ والدین بچوں کو پرائیویٹ سکول کی بجائے گورنمنٹ سکول میں داخل کروائیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کے نمبروں کی بجائے ان کی قابلیت سے ان کو جج کیا جائے اور انہیں اپنی مرضی سے سوچنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ کوئی ایک انوینشن یا کوئی ڈسکوری کر پائیں۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنی مرضی کا کیریئر، پروفیشن منتخب کرنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سلوشن جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آتے ہیں
آپ کی ذمہ داری پر۔ آپ کو چاہیے کہ جس قدر آپ سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں، جتنی زیادہ آگاہی پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ بات ہمارے ایجوکیشن منسٹر اور پرائم منسٹر تک یہ پہنچ جائے۔ پاکستان زندہ باد۔